السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ سب سے افضل عمل۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع گفتگو تھے کہ وحی آئی، یہ شخص جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کی عمر صرف 1 ساعت اور باقی رہ گئی ہے۔ وہ عصر کا وقت تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے آگاہ فرمایا تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے زیادہ مناسب ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے قبل انتقال فرما گئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اگر علم سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اسی کے کرنے کا حکم فرماتے۔ حضرت عثمان غنی کا عشق رسول۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اسی سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے، نیز گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ، وضو میں کلی کرنے سے، منہ کے ناک میں پانی ڈالنے سے، صاف کرنے سے، ناک کے چہرہ دھونے سے، پلکوں سمیت سارے چہرے کے ہاتھ دھونے سے، ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے سر اور کانوں کا مسح کرنے سے، سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے اور پاؤں دھونے سے، پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پرکشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔